السلام علیکم، میں جواد حسن جویا آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ سیکنڈ ایپیسوڈ رائے کی، اس میں ہم ڈسکس کریں گے سیڈ کی کون سی ورائٹی اور پری ایمرجنس ویڈیسائڈز یعنی بجائی کے وقت استعمال ہونے والی زہریں جو جڑی بوٹی کے اگاؤ کو روکتی ہیں۔ دوستو، پہلی سلیکشن رایا یا کینولا۔ کینولا ویسے تو بہت اچھی ایک جدید سرسوں کی قسم ہے، لیکن ابھی تک اس کی جو کوالٹی ہے اس کے عوض اس کا معاوضہ ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ کینولا کا ریٹ بھی عام سرسوں کے برابر ہے، لیکن کچھ ڈرا بیکس ہیں کینولا کے، اس کے کچھ مثبت بھی پہلو ہیں اور منفی بھی پہلو ہیں، اور منفی پہلو کچھ زیادہ ہیں جو خاص طور پہ پیداوار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کیا منفی پہلو ہیں؟ سب سے پہلے وہ رائے سے 10 سے 15 دن اور بسا اوقات 20 دن زیادہ لیتا ہے عام سرسوں یا رائے کی برداشت کے وقت سے۔ دوسرا منفی پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ اگر تھوڑا سا جب پکنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی پھلی کا منہ کھل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رائے کا بیج بہت باریک ہوتا ہے، تو پھلی کے منہ کھلنے کی وجہ سے یہ کیرا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ گرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مسلسل کیرا کرتا رہتا ہے جس سے اوسط پیداوار کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو تجویز نہیں کروں گا کہ آپ کینولا کاشت کریں۔ دوسری بات، اس وقت مارکیٹ میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہائیبرڈ کینولا ہے۔ میری معلومات کے مطابق 2019 کے بعد پاکستان میں ہائیبرڈ کینولا امپورٹ ہی نہیں ہوا۔ یہ جو اس وقت امپورٹ ہوا ہوگا 2019 یا اس سے پہلے، وہی کاشت کرتے ہیں، اسی سے کینولا حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ ہے۔ وہ پھر کاشت کر لیتے ہیں، پھر اس سے کینولا حاصل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ہائیبرڈ سیڈ ہے۔ ہائیبرڈ سیڈ پھل نہیں ہوتا، یہ ایک اسپیشل طریقہ کاشت ہوتا ہے جس سے ہائیبرڈ سیڈ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی تو بالکل اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ اس وقت مارکیٹ میں ہائیبرڈ کینولا موجود ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں۔ سب سے بہترین پیداوار جو پچھلے سالوں تک ہمیں ملتی رہی ہے وہ سپر رایا۔ یہ سب سے بہترین سیڈ ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، کم ریٹ میں میسر ہو جاتا ہے، اور کیونکہ ہماری لوکل ورائٹی ہے اس لیے یہ ہمارے موسم سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ یہ بہترین سیڈ ہے، اس میں 42 من تک پیداوار دینے کا پوٹینشل موجود ہے، یعنی اس میں 42 من فی ایکڑ دینے کی صلاحیت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے کتنی پیداوار لیتے ہیں، لیکن اگر بیج کی سلیکشن میں اس کا پیداواری پوٹینشل دیکھنا بہت اہم ہوتا ہے تو سپر رایا سب سے بہترین رایا ہے۔ میری تجویز پہلے نمبر پر سپر رایا۔ اس کے بعد خانپور رایا، یہ بھی بہترین رایا کا سرسوں کا سیڈ سمجھا جاتا ہے۔ خانپور رایا کا پیداواری پوٹینشل 36 سے 38 من ہے، اگر اچھی مینجمنٹ ہو اور موسم فصل کے حق میں سازگار رہے، اگاؤ سے برداشت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ورائٹیز ہیں کمپنی کی، ایسی کمپنیاں جن کے پاس سپر رایا یا خانپور رایا اس طرح کی ورائٹیز موجود ہیں اور ان کا اگاؤ اچھا ہے، ان کی ریپیوٹ اچھی ہے، تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب سیڈ کارپوریشن بھی کیا سیڈ دے رہا ہے، اچھی کوالٹی کا ہے، تسلی کر کے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اپنے ڈیلر سے رابطہ کر لیں جو قابل اعتماد ڈیلر ہو، ایسے ڈیلر سے بھی آپ سیڈ کے متعلق رہنمائی لے سکتے ہیں کہ کس کمپنی کا سیڈ اچھا ہے، اس کمپنی کا سیڈ لے لیں۔ اب آتے ہیں پری ایمرجنس ویڈیسائڈ کی طرف، یعنی جس طریقہ کاشت میں جڑی بوٹی والا زہر بجائی کے فوراً بعد کیا جا سکتا ہے، ان میں کون سا زہر استعمال کیا جائے؟ سب سے بہترین کمبینیشن ایس میٹاکلور اور پینڈی میتھلین، یہ دو زہروں کے نام۔ اچھی کمپنی کا ایس میٹاکلور اور پینڈی میتھلین یہ لے لیں آپ۔ 80 سے 100 لیٹر پانی میں 350 سے 400 ml ایس میٹاکلور اور 500 سے 600 ml پینڈی میتھلین
یہ شامل کریں، اور کھیل جہاں پہ کھیل نکالی ہے وہاں پر پانی والی جگہ پر، اور جہاں پر رجر سے اوڑ نکالی ہے وہاں بھی پانی والی جگہ پر اس کا سپرے کر۔ کہیں لیبر 60 لیٹر میں بھی ایکڑ کر لیتی ہے، کہیں لیبر 120 لیٹر بھی لگاتی ہے، تو بہتر ہے کہ اپنی لیبر کے ساتھ چلیں۔ دوسرا کمبینیشن اسیٹا کلور پینڈی میتھلین، یہ بھی بڑا اچھا کمبینیشن ہے، اس کو بھی سپرے کر سکتے ہیں۔ اس میں اسیٹا کلور کی مقدار 400 ml اور پینڈی میتھلین کی مقدار 500 سے، لیکن یہ ذہن نشین رہے وتر والی زمین میں اس کو سپرے کبھی مت کریں، کور والی زمین میں بھی اس کو سپرے نہ کریں۔ یہ صرف 2 طریقہ کاشت میں قابل عمل ہے، ایک رجر سے اوڑیں بنا کے پانی لگا کے جو کاشت کیا جاتا ہے، یا کھیل نکال کر جو کاشت کیا جاتا ہے رایا، اس میں یہ 2 کمبینیشن سپرے کے آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمبینیشن اور بھی ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے سٹریس ہوں گے اگاؤ پر۔ رایا جو آزمودہ کمبینیشن ہیں وہ یہ 2 ہیں، ان 2 کے استعمال سے آپ کو 21 سے 28 دن تک جڑی بوٹی کے اگاؤ سے کنٹرول مل جائے گا، اور اس اثنا میں رایا اتنا پھل پھول جاتا ہے کہ وہ جڑی بوٹی کے اگاؤ کو خود روک لیتا ہے، یعنی اوپر چھاؤں کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے دھوپ اور روشنی کی رسائی زمین تک نہیں ہوتی، اور جڑی بوٹی کا اگاؤ بالکل ہی نہ ہونے برابر یا ناممکن سا ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔